نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ عظمت والی کتاب، یہ رحمت والی کتاب جس کے متعلق خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے متعلق خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ جس کتاب کی حفاظت خدا کر رہا ہو، جس کلام کی حفاظت خود رب کائنات کر رہا ہو، آج دشمنان اسلام اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں کوششیں کرتی پھرے، لیکن جس کا محافظ خود رحمان ہو، جس کا محافظ خود خالق کائنات ہو، اس چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور ان مومنین کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہے، بہت عظیم اجر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ عظمت والی کتاب، یہ ہدایت والی کتاب، یہ چشمہ نور کی کتاب جو ہزاروں کروڑوں سال اللہ کے جلووں میں رہی، اور جب خالق کائنات نے اس کو نازل کرنا چاہا تو رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو، اس کلام کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میرے دوستو عزیزو، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ولا رطب الا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اس قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا مرکز ہے، قرآن کریم علوم و معانی کا سرچشمہ ہے، قرآن کریم ہدایت کا گنجینہ ہے، قرآن کریم نیکی اور بھلائی کا خزینہ ہے، قرآن کریم علم و دانائی کا مرکز اور ذخیرہ ہے، قرآن کریم میں حکمت اور دانش بھی ہے، قرآن کریم میں بصیرت اور عبرت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب قرآن کریم کامیابی اور کامرانی ہے، قرآن میں نجات ہے،
قرآن میں سلامتی ہے، قرآن میں رحمت اور شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَشِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ القرآن، یہ عظمت والا قرآن، ما هو شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور قرآن پاک پیاسے کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، قرآن پاک بھوکے کو اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ دیدہ دل سے تلاوت ہو اگر قرآن کی، دیدہ دل سے اگر تلاوت ہو قرآن کی، قلب بن جائے گا مخزن دولت ایمان کا۔ عزیزان محترم، میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم برکت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم عزت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم عظمت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم یہ شہرت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر نیک نامی بننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم پوری کائنات کے اندر عزت کمانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم اپنے مرشد کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم مسجدوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اور اگر تم اس پوری کائنات کے اندر یہ چاہتے ہو کہ ہم مر بھی جائیں پھر بھی ہمارا نام سلامت رہے تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پھر حسین ابن علی جیسا کردار اپنانا پڑے گا، پھر حسین ابن علی جیسی قرآن سے محبت کرنی پڑے گی کہ سر کٹ جائے، اولاد قربان ہو جائے، مال قربان ہو جائے، سر نیزے کی انی پہ بھی چڑھ جائے، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت نہ رکے۔ اور بتا دو اسلام کے دشمنوں کو کہ ہم قرآن سے ایسی محبت کرنے والے ہیں، ہم قرآن سے ایسا ولولہ اور جذبہ رکھنے والے ہیں کہ ہماری نسلیں قربان ہو سکتی ہیں، ہماری جانیں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن اگر تم قرآن کو مٹانا چاہتے ہو تو سن لو، تم قرآن کو لاکھ مٹانے کی کوشش کرتے رہو گے، لیکن رب کائنات کی عزت کی قسم، اس مسلمانوں کے جھرمٹ کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بچے، ننھے منھے بچے حافظ قرآن بن کر اس کائنات کو قرآن کے نور سے منور کرتے رہیں گے۔